عامر صاحب ابھی سینیٹر صاحب نے بہت بہت اہم بات کی، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ نہیں، کہ ان کے خیال میں یہ لیجٹمیٹ پولیٹیکل ایلیٹ ہوگی تو مسئلہ آگے بڑھے گا. انہوں نے ترکی کا ایگزامپل دیا ہے یہاں، اور دوسری جو انہوں نے بات کی کہ کوئی نیبرنگ ملک ہو سکتا ہے وہ مدد کر سکتا ہے، نیوٹرل پارٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو سر میرا تو یہاں پھر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کون دلچسپی لے گا ہمارے مسائل میں. جی اب آپ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ترکی کی تو ہم شاید صورتحال مختلف ہے کیونکہ سیریا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہاں کے جو کردش گروپ ہیں ان کی ریکنسلیشن چل رہی ہے ادھر. تو اس سے ہٹ کے بلٹ پوائنٹس میں بات کرتے ہیں. بلوچستان کا ایشو بنیادی طور کے اوپر یہ پولیٹیکل اکانومی کا ایک ایشو ہے اور ایک پاور لیڈ کے مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے جو یہ ابھی تک یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کوہیژن ہونی چاہیے. کوہیژن کا مطلب یونیفیکیشن کے طور پہ. پہلے یہ یونیفیکیشن جو ہے وہ صرف سیکورٹی کانٹیکس کے اندر تھی، اب اکانومی کے اندر بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے. اس میں اس یونیفیکیشن کے لیے ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ اس حد تک جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی مسکولر قسم کی یونیفیکیشن ہے. اس سے جو ڈائیورس جو سوسائٹیز ہیں ایتھنیکلی ریلیجیسلی وہ نہیں چل سکتے. دوسرا پولیٹیکل اکانومی کی طرف اشارہ کر رہے تھے ثنا بھائی، تو وہ اس کا حجم اتنا بڑھ گیا ہے، اس کی اتنی ڈائنامکس ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ دونوں مل گئے ہیں اور اس میں کوئی کام کی اور سینس کی بات نہ سوچتا ہے. اگر کوئی ان کے سامنے کرے تو اس کو سمجھ نہیں پاتا. وہ مثلاً بولان کے اندر یہ جو اٹیک ہے یہ 2 سال میں 17واں اٹیک ہے، 17، اور اس میں 7 مرتبہ جو ہے اس ریلوے ٹریک کو اڑایا گیا. اس میں یہ کئی ہفتے جو ہے ٹرین معطل رہی ہے. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہو گیا ہے اٹیک ہوا ہے. اس کے بعد سے آپ کو پورے صوبے کے اندر جہاں جہاں سے بھی ریل گزرتی ہے اور چھوٹے سے پیسے گزرتے ہیں بلوچستان کے، تو وہاں پہ اس کی آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اب کیا ضرورت ہے. لیکن جو ذمہ دار ہیں ان کے پولیٹیکل اکانومی کا جو ڈیزائن ہے اس میں یہ چیزیں فٹ نہیں بیٹھتی. مثلاً اگر آپ حل پوچھ رہے ہیں بار بار اور یہ بہت سارے لوگ جو پاور ایلیٹ کے اور یہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی بار بار کہتے ہیں جی کہ حل بتائیں، تو آپ حل سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حل اگر اس کو آپ نے کرنا ہے تو آپ کو 3 سطحوں کا امیڈیٹلی سادہ سا حل میں تجویز کر رہا ہوں کہ امیڈیٹلی کوئی ڈائلاگ کرنا ہے. ایک ڈائلاگ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ، سینٹ، کنسرن پولیٹیکل پارٹیز، وہ مہارنگ بلوچ کے ساتھ، اختر مینگل کے ساتھ، مالک بلوچ کے ساتھ. اگر مولوی ہدایت الرحمان کو سمجھ آ گئی ہو کہ اس نے کیا کیا وہاں گوادر میں، اس کے ساتھ کیا ہوا، تو اس کو بھی شامل کر لیں تو ایک ڈائلاگ ان کی سطح کے اوپر. وہ بھی سمجھ رہے ہیں سر، اب ان کو بھی شاید سمجھ آ رہی ہیں. تو دوسرا پھر براڈ بیس بلوچستان، ایک تو بلوچ کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر بلوچستانیوں میں ڈائلاگ ریاست کا ہونا چاہیے، اس میں پختون بھی ہو اور باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی. یہ اس کو لیئر در لیئر اس کو آپ کو ڈائلاگ کو بڑھانا پڑے گا. تبھی جس میں بی ایل اے تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بی ایل اے بات کر لے گی اور یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں مذاکرات کی بات وہ بی ایل اے سے بات کرنے کی کریں. وہ بی ایل اے سے بات نہیں کرنی، وہ بلوچ سے بات کرنی ہے. اس کے طریقے ہزاروں ہیں اور اس کا ریاست نے جو طریقہ اپنایا ہے کہ کالجز میں، یونیورسٹی میں جا کے ان کو لیکچر دینا اور یہ سمجھنا کہ ان کے 3 سوالات 4 سوالات لے کے ان کی بھڑاس نکل جائے گی اور پیسیفائی ہو جائیں گے سینٹیمنٹ. اس طریقے سے سمپلسٹک اپروچ سے چیزیں نہیں ہوگی. براڈ بیس ڈائلاگ جب ہوگا اس میں چیزیں ایگری ہوں گی، اس میں سے پولیٹیکل اکانومی کا اسٹرکچر ٹوٹے گا. اس میں آپ کو پولیٹیکل کرائسس ختم کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑیں گی. تو یہ شاید فارمولا جو باقی پاکستان کے اندر جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں آپ کو تھوڑا سا مختلف اڈاپٹ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے نیت چاہیے. اگر ابھی بھی یہ نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر معاملات جو ہیں اس سے زیادہ خراب ہو جائیں. بہت دیر ہی نہ کہیں ہو جائے. جی ٹیپو صاحب، یہ تو پولیٹیکل پروسیس کی بات ہو گئی، مگر ساتھ میں یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی ہے ریاست کی، اس میں بھی کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے. دے آلسو نیڈ ٹو اپڈیٹ دیئر تھنکنگ. جس طرح یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو تھی، محمد یوسف صاحب ہمارے این ایس اے تھے، اس نے کوئی لانچ کی تھی، لیکن مجھے ابھی تک اس کا پتہ نہیں کہ اس کا کیا ہوا. ابھی بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ نیکٹا کی طرف سے کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بن رہی ہے جس میں جو کائنیٹکس ہیں وہ ان کا ریشو کم ہوگا،
जो बाकी जिस तरह पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन की बात हुई, सोशल एंगेजमेंट की बात हुई और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं लिखने से नहीं होता ना, करना भी एग्जैक्टली तो पड़ता है। मसला ये है कि वो चीजें फाइल्स में दब जाती हैं, ग्राउंड पे वो जो करना होता है वो करते हैं। तो काउंटर टेररिज्म जो पॉलिसी है, तो अभी तक मुझे खुद भी जिस तरह रेफ्यूजी यहाँ पे हम क्लेम करते हैं कि 40 साल से हम होस्ट करें, बल्कि 50 साल से, और हकीकत भी है, लेकिन हमारे पास कोई रेफ्यूजी लॉ नहीं है। जब भी बस रिएक्शन में आ जाते हैं, हम लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। तो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी आपके पास एज सच एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर है तो इन इदारों के पास है जो कि सिविलियन के साथ शेयर नहीं करते। एक और जो मसला है यहाँ पे कि कैपेसिटी की बात हो रही है, कंफ्यूजन की बात हो रही है, उसमें यानी हमारे हैं यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब, तो मुझे मोहसिन नकवी साहब की क्वालिफिकेशन बताया कि क्या वो अहल है कि उसको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया जाए।